السلام علیکم ناظرین، T2F کی جانب سے میں ہوں شازلین واحدی اقبال۔ T2F یعنی دا سیکنڈ فلور ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے 14 برس سے فن و ادب اور آزادی اظہار کی ترویج میں مصروف ہے، سرگرم عمل ہے، اور اسی پلیٹ فارم پہ دانشور، فنکار، لکھاڑی اور نوجوان سب اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں انہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے یہاں دعوت دی ہے T2F میں صبوحہ خان صاحبہ کو۔ خوش آمدید۔ شکریہ۔ صبوحہ کے کریڈٹ پہ بہت ساری چیزیں ہیں، میں ایک ایک کر کے بتاتی ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ 6 کتابوں کی مصنفہ ہیں اور ان کی کتابوں کو، ہر کتاب کو بے حد پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ ان کتابوں کے نام ہیں دلی سے ڈیفینس، پرتو خیال، اب کے ساون گھر آجا، انڈیا انڈیا، سفر نامہ پاکستان، اور ایک اور ہے محور کی تلاش۔ کچھ کتابوں کے ہندی ترجمے بھی ہوئے ہیں اور انہیں انڈیا میں ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے ان کے لکھنے کے فن پہ۔ تو آج ہم صبوحہ سے انہی کی شگفتہ تحریروں کے بارے میں انہی کی زبانی سنیں گے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نہ صرف یہ ایک مصنفہ ہیں بلکہ ایک بڑی کامیابی سے پچھلے کئی برسوں سے اپنا ذاتی بزنس بھی چلا رہی ہیں۔ موسیقی کا ایک بڑا گروپ ہے موسیقار، یہ اس کی چیئرپرسن رہی ہیں، اسے بہت کامیابی کے ساتھ چلا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ریڈرز کلب کی چیئرپرسن ہیں۔ انہوں نے کافی عرصے پہلے تقریباً 12 سال تک درس و تدریس کے شعبے سے بھی وابستگی رکھی، اور اسی دوران اور اس سے قبل بھی پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کے لیے نیوز ریڈر کے فرائض بھی انجام دیتی رہیں۔ اب میرا خیال ہے کتاب میں سے اگر آپ کہیں گی تو میں پہلے میں نے سوچا تھا کہ شاید دلی سے ڈیفینس سے میں کچھ پڑھ کے سناؤں، لیکن سنانے کے لیے اور عام لوگوں کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ اب کے ساون گھر آجا جو کتاب ہے اس کا میں نے ایک چیپٹر نہیں بلکہ ایک مضمون میں نے منتخب کیا ہے، اور کافی اس کو اپریسیشن بھی ملی ہے مختلف جگہوں پر، اور اس کا نام ہے انڈین فلمیں اور لڑکیاں، اور بلکہ یہ آپ کا جو ایمیچر میلوڈیز ہے ان کے اصرار پر، اور میں نے یہ لکھا تھا اور وہاں بہت کامیاب رہا، وہاں بھی بہت اچھا رہا، اور اس کے بعد بھی مختلف لوگوں نے اس کی تعریف بھی کی اور مجھ سے پڑھوا کے سنا بھی۔ تو میں آپ کو سناتی ہوں انڈین فلمیں اور لڑکیاں۔ آج کل ایک لفظ بہت مقبول ہے اور وہ ہے چینج، یعنی تبدیلی۔ ایک نعرہ ہے جو ہر ایک کے لبوں پر ہے کہ وی وانٹ چینج۔ تو آج ترقی پسند مصنفین اور ایمیچر میلوڈیز بھی اس میں شامل ہو گیا ہے، اور وہ اس طرح کہ لوگوں کو گانے کے علاوہ کچھ پڑھنے کی بھی دعوت دی گئی ہے۔ قرآن اندازی میں جو موضوع میرے لیے نکلا ہے وہ ہے انڈین فلمیں اور لڑکیاں۔ موضوع سن کر دل خوش ہو گیا کہ ہمارا شمار ابھی بھی لڑکیوں میں ہوتا ہے۔ اب قسمت ہے اپنی اپنی، مگر ساتھ ہی ایک مشہور انڈین ڈرامہ سیریل یاد آ گیا جس کا نام تھا ساس بھی کبھی بہو تھی، یعنی ہم کبھی لڑکی تھے۔ چلیں یہی صحیح، مگر کم از کم اس بہانے ہم اپنی بھولی ہوئی یادوں کو جگا تو سکتے ہیں، اور ہم قطعاً یہ نہیں کہیں گے کہ بھولی ہوئی یادوں مجھے اتنا نہ ستاؤ، کیونکہ ہمیں اپنی یادوں سے کوئی شکایت نہیں۔ آج اس لڑکی کی یادوں کا یہ عالم ہے کہ تمام یادیں فیڈ آؤٹ اور آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہیں۔ اس کی تصدیق کے لیے یہ قصہ جو پچھلے ہفتے پیش آیا کہ ایک گانا بڑی شدت سے یاد آیا اور ہم نے سہیل قدیر کو فون کیا کہ کیا وہ یہ گانا گاتے ہیں۔ گانا تھا جن راتوں میں نیند اڑ جاتی ہے، کیا قہر کی راتیں ہوتی ہیں، دروازوں سے ٹکرا جاتے ہیں، دیواروں سے باتیں ہوتی ہیں۔ سہیل نے حیرت سے اپنے فون کو دیکھا کیونکہ وہ ہمارا مشتاق چہرہ تو دیکھ نہیں سکتے تھے، اور کہنے لگے باخدا میں نے تو زندگی میں کبھی یہ گانا نہیں سنا۔ انہوں نے یہ جملہ بالکل اس طرح کہا جیسے کہہ رہے ہوں کہ باخدا میں نے یہ جرم نہیں کیا، اور ہم اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ آج کل سہیل قدیر کا زمانہ تو وہ زمانہ ہے کہ نہ دروازوں سے ٹکرانے کی ضرورت ہے نہ دیواروں سے باتیں کرنے کی، بس اسکائپ کا ایک بٹن دبایا اور محبوبہ سامنے۔
اب بیچارے پیر فقیر کیا کریں جو تعویذ دیا کرتے تھے۔ اگرچہ اس قسم کے اشتہارات آج بھی نظر آتے ہیں کہ کاروبار میں مندی، محبت میں ناکامی، محبوبہ سے جدائی، 15 دن میں معشوق سامنے۔ پیروں فقیروں کا بزنس تو ٹھپ ہو گیا کیونکہ آج کل کی ٹیکنالوجی سے تو لمحوں میں محبوب سامنے۔ آج کل 15 دن میں تو محبوباؤں کا انبار لگ سکتا ہے۔ چھمک چھلو چاہیے تو وہ موجود ہے، لیلا میں لیلا سب کی میں لیلا، گویا ایک جوائنٹ وینچر ہے۔ مجنو احمق نے ایک لیلا کے لیے جان دے دی، یہاں لیلاؤں کا ایک جم غفیر ہے، ہر قدم پر ایک نئی لیلا، کیونکہ وی وانٹ چینج۔ اب جب میں اپنے زمانے سے بات شروع کروں گی تو آج کل کی نسل سے اتنا ہی کہوں گی کہ اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، یہ عمر کہیں تم کو بھی مجھ سا نہ بنا دے۔ شروع کی فلموں نے ہمیں 2 چوائسز دی تھیں کہ یا تو ہم ہنٹر والی بن جاتے یا پھر لارا لپا گرل۔ ہنٹر والی بننے میں بڑا رسک تھا، اس لیے ہماری نسل نے لارا لپا گرل بننے کو ترجیح دی۔ یہ کام آسان تھا کہ اس میں ہمیں صرف کانوں میں جھمکا بریلی والا ڈالنا تھا، اچھی سی لپسٹک لگانی تھی، آنکھوں میں کجرا ڈالنا تھا اور جدید فیشن کرنا تھا، اور بغیر ہنٹر کے لوگ دست بستہ سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ اگر فلم انڈسٹری نہ ہوتی، اس میں یہ موسیقی اور شاعری نہ ہوتی تو ہم جیسے دیوانے کہاں جاتے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہماری نسل بچپن ہی سے بڑی رومانٹک تھی، کیونکہ جو سب سے پہلا گانا مجھے یاد آتا ہے وہ ہے آنکھیاں ملا کے جیا بھرما کے چلے نہیں جانا، اور یہ گانا میں 1947 میں 2 سال کی عمر میں اپنے بھائی کے لیے گاتی تھی جو مجھ سے پہلے پاکستان آ گئے تھے۔ اب اس عمر میں جیا بھرمانے کا مطلب کس کو پتہ تھا؟ یہ تو فلموں کا کمال تھا کہ 2 سال کی عمر میں ہمیں عاشق بنا دیا، کیونکہ بعد میں یہ گانا بھائی کے علاوہ ہم نے اور جگہ بھی استعمال کیا۔ ایک اور گانا کچھ اسی مفہوم کا یاد ہے جس میں جانے والے کو واپس بلایا ہے کہ او جانے والے بالم وا لوٹ کے آ لوٹ کے آ۔ اگر دونوں گانوں کو جوڑ دیا جائے تو ایک میں نہ جانے کی التجا ہے اور دوسرے میں لوٹ آنے کی درخواست ہے۔ گویا بچپن ہی میں ہمیں انڈین فلموں نے رستہ دکھا دیا کہ زندگی بھر ہمیں صنف مضبوط یا دوسرے لفظوں میں اقبال کے مرد آہن کی خوشامد کرتے رہنا ہے۔ دیدار کا مشہور گانا جو زبان زد عام تھا، بچپن کے دن بھلا نہ دینا، آج ہنسے کل رلا نہ دینا۔ ہمارے سامنے کوئی ایسا بندہ نہیں تھا، اس کے باوجود ہم اس گانے کی رٹ لگاتے رہے۔ پھر فلم جگنو کے ساتھ نور جہاں کی لافانی آواز ہر طرف پھیل گئی کہ آواز دے کہاں ہے دنیا میری جواں ہے، اور ہم نے جب بھی یہ گانا گایا اماں سے یہی سننے کو ملا کہ کیا بیہودہ گانے گاتی ہو، مگر یہ تو طے تھا کہ جو گانا ہم گائیں گے وہ بیہودہ ہی ہوگا۔ اب انڈین فلموں میں شریف گانے تو ہمیں ڈھونڈے سے نہیں ملتے تھے، اب کیا ہم صرف سڑک کے کنارے کٹورا لے کر یہ گانا گاتے کہ یتیموں کی فریاد سن لیجئے۔ مگر خیر، وہ اپنی خو نہ بدلیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں۔ اماں نے یہ کہنا نہ چھوڑا کہ نہ خدا کا نام نہ رسول کا نام، صبح اٹھ کر پھر وہی بیہودہ گانے۔ بچپن میں ہمیں منی کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور آج کل کا مشہور گانا ہے منی بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے۔ شکر ہے اماں مر گئیں، اگر زندہ ہوتی تو یہ گانا سن کر پٹ سے مر جاتی اور الزام ہمارے سر آتا۔ خیر، ہم بھی منا بھائی کی طرح لگے رہے اور گاتے رہے کہ جادوگر سیاں چھوڑو میری بیاں، ہو گئی آدھی رات اب گھر جانے دو۔ آواز آتی بند کرو ریڈیو، مگر ہم کہاں کے سننے والے تھے۔ ہم نے اپنی تکرار جاری رکھی کہ جی اب بے قرار ہے، آئی بہار ہے، آجا میرے بالماں تیرا انتظار ہے، مجھے کسی سے پیار ہو گیا، بڑے ارمانوں سے رکھا ہے بلم تیری قسم، پیار کی دنیا میں یہ پہلا قدم۔ مگر دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، کوئی دل والا میسر ہی نہیں آیا، لیکن ہم نے امید کا دامن ہاتھ سے کبھی نہیں چھوڑا۔ جی چاہتا تھا کہ کیسے بھاگ کر لاہور چلے جائیں اور اپنی ایکٹنگ کے جھنڈے گاڑ دیں، مگر بھائی کی گھوٹتی ہوئی آنکھوں نے ہمیشہ راستہ روک لیا۔ پڑھائی میں کبھی بھولے سے دل نہیں لگایا، ہمیشہ یہی امید رکھی کہ آئے گا آنے والا۔ نمی کی طرح دوپٹہ لے کر صحن میں بہت دوڑ لگائی کہ میرا لال دوپٹہ ململ کا، کبھی اداس ہوئے تو تان لگائی کہ میری آنکھوں میں بس گیا کوئی رے،
مجھے نیند نہ آئے میں کیا کروں، اگرچہ قسم ہے جو اماں کے اٹھائے بغیر کبھی نیند سے جاگے ہوں۔ سونے کے ہم جب بھی ماہر تھے اور آج بھی۔ اداس ہوئے تو یہ بھی گایا کہ اے میرے دل کہیں اور چل، مگر جائیں تو جائیں کہاں۔ بہت اداس ہوئے تو مجاز کا لکھا اور طلعت محمود کا گایا ہوا اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں، یہ بھی گا لیا۔ ایک مرتبہ ہمیں یاد ہے کہ ہم اپنے بستر پر لیٹے گا رہے تھے، مورے سیاں جی اتریں گے پار ہو، ندیا دھیرے بہو، اور اپنی درد بھری آواز سے خود ہی لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اچانک دروازہ کھلا۔ دیکھا تو آپا دروازے پر موجود تھیں اور ان کے ہاتھ میں ہمارا لال لکیروں سے بھرا رپورٹ کارڈ تھا۔ ان کی غصے بھری آواز کمرے میں گونج اٹھی، آج تو میں تمہارے سیاں کو پار اتار دوں گی۔ اور پھر عین عالم شباب میں دلیپ کمار اور راج کپور وارد ہو گئے۔ ان دو صورتوں کے علاوہ کوئی صورت نگاہوں میں جچتی ہی نہ تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر لڑکے نے اپنی پیشانی پر بال بکھرا لیے اور پتلون کے پائنچے اونچے کر لیے۔ پھر راج کپور بہت سی لڑکیوں کے ہیرو بن گئے۔ لڑکوں کے بالوں کی لٹوں نے ان کی پیشانیوں کو ڈھک لیا۔ ہم نے بہت مرتبہ اپنی لمبی شکل میں نرگس کی جھلک ڈھونڈی۔ ہر چوڑے چہرے والی نے اپنے آپ کو نمی جانا اور ہر لڑکی نے یہ جانا کہ وہ مدھوبالا سے کم نہیں۔ ہم نے بار بار گایا کہ دم بھر جو ادھر منہ پھیرے ہو چندہ، پھر امید لگائی کہ راجا کی آئے گی بارات۔ زیادتی ہوگی اگر میں راج کپور کے ساتھ پاکستان کے چاکلیٹ ہیرو وحید مراد کی بات نہ کروں۔ اس زمانے میں یہ عالم تھا کہ جب سنیما کے اسکرین پر وحید مراد کا چہرہ ابھرتا تھا تو پورے ہال میں ایک آہ کی آواز آتی تھی۔ سڑک پر جاتے لڑکے آواز لگاتے تھے اکیلے نہ جانا۔ سب کے دل کی جان، ارمان اور خواہش وحید مراد تھے، اور دل میں اس کی صورت بسا کر لڑکیاں سوچتی تھیں کہ ہمارا گھونگھٹ اٹھا کر بھی کوئی وحید مراد جیسا باقا کہے گا کہ 14ویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو۔ مگر جب گھونگھٹ اٹھتا تھا تو سامنے کوئی کانگڑا سا آدمی کھڑا ہوتا تھا، ارمانوں کا خون ہو جاتا، اور پھر حیراں ہوں دل کو روں کہ پیٹوں جگر کو میں۔ کبھی فلموں نے یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا کہ گھونگھٹ اٹھنے پر راج کپور یا وحید مراد کی جگہ نرالا یا جانی واکر بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک اور اپنے زمانے کا مقبول گانا مغل اعظم میں مدھوبالا یعنی انارکلی اپنے سلیم کے لیے گاتی ہے کہ پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ یہ گانا ایک بھونچال کی طرح آیا اور بہت سی لڑکیاں راتوں رات گھروں سے فرار ہو گئیں اور گھر والوں کے لیے ایک پرچہ چھوڑ دیا جس پر لکھا تھا کہ پردہ نہیں جب کوئی خدا سے، بندوں سے پردہ کرنا کیا، پیار کیا تو ڈرنا کیا، پیار کیا کوئی چوری نہیں کی، چھپ چھپ آہیں بھرنا کیا۔ بہت سے غیرت مند بیوقوف والدوں نے خودکشی کر لی یا اپنی بیگم کو جی بھر کے ڈانٹا۔ مینا کماری نے فلموں میں طوائفوں کے کردار کو اس قدر آسمان پر چڑھا دیا کہ اپنے شریف ہونے پر شرمانے لگی۔ ذرا سوچئے کہ فلم کا نام پاکیزہ اور کہانی طوائف کی، اور گانا ہے انہی لوگوں نے لے لینا دوپٹہ میرا۔ حالانکہ اس میں شکایت کیسی، یہی لوگ تو ہیں کہ جو جب چاہے دوپٹہ پہنا دیں، جب چاہے اتروا دیں، یا ڈریں اس وقت سے کہ آپ کو پردہ نشین کر دیں۔ صاحب بی بی اور غلام اپنے زمانے کی بہت مشہور فلم جس کا مشہور گانا نہ جاؤ سیاں چھڑا کے بیاں، قسم تمہاری میں رو پڑوں گی، اس کے بعد آنسوؤں کی طاقت کا استعمال کرنا ہم نے سیکھ لیا، اور پھر آہیں بھی بھریں اور شکوے بھی کیے اور زبان سے بھی خود کام لیا۔ لڑکیوں کے علاوہ لڑکوں کو بھی انڈین فلموں نے کافی کچھ سکھایا، مثلاً لڑکیوں کو چھیڑنے کے طریقے۔ فلموں نے اس کے لیے کافی مواد فراہم کیا۔ بس کے انتظار میں کھڑے ہیں، ہم بس میں چڑھنے لگتے ہیں کہ ایک جیالہ آواز لگاتا ہے رک جاؤ جانے والی رک جا، یا ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں، یا میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند سا ٹکڑا رہتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم دوپہر کو اپنے کمرے میں سو رہے ہوتے تھے کہ گلی سے عین 3 بجے ایک دل پھینک گزرتا۔ اس زمانے کے کمروں میں نالیاں ہوا کرتی تھیں۔ وہ نالی سے منہ لگا کر چلاتا دلہ ٹھہر جا یار دا نظارہ لینڈ دے، ایسی آواز کہ مردہ بھی قبر سے برآمد ہو جائے۔ چند دن یہ کھیل جاری رہا۔ ایک دن ہم نے ایک پانی کی بالٹی بھر کر اپنے پاس رکھ لی، اور جب اس نے دلہ کا لمبا نعرہ لگایا تو ہم نے وہ بالٹی انڈیل دی۔ اس کے بعد ہمارے کمرے میں سکون ہو گیا۔ ایک دوسرے کی توجہ کے لیے اس گانے نے بھی بہت کام کیا کہ تمہیں جیون کی ڈور سے باندھ لیا ہے، یوں سمجھیں کہ ایک یادوں کی بارات ہے
اور ان یادوں کو فلمی گانوں سے چراغاں کرتی چلی جاتی ہے۔ تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا کہ چراغ راہ میں جل اٹھے۔ پھر آج کل کے گانے اور فلمیں کہ ہم بالکل اپنی اماں ہی کی طرح کہتے ہیں، کیا بیہودہ گانے ہیں۔ امیتابھ صاحب نے ایک فلم میں ایک نعرہ لگایا کہ جمعے کا وعدہ تھا چما دے دے، اس کے بعد تو آج چموں کی اتنی بھرمار ہے کہ جیسے نیلامی ہو رہی ہے۔ مثلاً چما دے دے چما، میں راضی تو راضی، پھر کیا مما ڈیڈی۔ اور ایک اور گانا پاکستانیوں کے لیے بڑا خوش آئند کہ جو کام پاکستان آرمی نہ کر سکی بلکہ کہیے کہ سمجھ نہیں سکی، وہ کام ایک معمولی چما کر سکتا تھا۔ ایک انڈین گانا ہے، ایک چما تو مجھ کو ادھار دے دے اور بدلے میں دلی بہار لے لے۔ یہ آئیڈیا عمران خان صاحب کو دینا چاہیے کہ دلی بہار تو کیا، بمبئی بھی ہماری جھولی میں آ گرے گا۔ سوال جواب ہمارے زمانے میں بھی ہوتے تھے مگر بڑے معصومانہ کہ بادل میں کیا چیز، ہم نے کہا سنہرا آنچل، آنکھوں میں کیا چیز، عجب سی ہلچل۔ آج کل تو بقول شاعر اس کے پیچھے کیا ہے اور وس کے پیچھے کیا ہے، بلکہ اب تو ڈائریکٹ سوال ہے کہ چولی کے پیچھے کیا ہے۔ وقت ضائع کرنا نہیں مانگتا، بزنس کی بات کرو۔ میں کہتی ہوں یہ کیا ذرا سی انگیاں پہن کر یہ لڑکیاں ناچتی ہیں، تو میرا بیٹا ہنس کے کہتا ہے امی جی آج کل یہی سب بکتا ہے، آپ چین سے بیٹھ جائیں۔ ہمارا وقت تھا کہ انارکلیاں اپنے سلیموں کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، اور آج وہی انارکلی کہتی ہے کہ چھوڑ چھاڑ اپنے سلیم کی گلی، انارکلی ڈسکو چلی۔ مگر آج نہ بغیرت ابا خودکشی کرتے ہیں نہ سلیم کوئی احتجاج کرتا ہے۔ اللہ جانے کیا ہو گیا ہے، بڑے بیہودہ گانے ہیں، بند کرو ٹی وی کو۔ کہاں گئیں یہ فلمیں خراب کر کے مجھے، فلموں نے ہمیں غلط فہمی میں مبتلا کر دیا تھا۔ ہم سمجھے تھے کہ زندگی صرف پھولوں کی سیج ہے، مگر بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ زندگی میں دھچکے لگے، محبت بھی ملی اور جھگڑے بھی ہوئے، ملن بھی ہوا اور جدائی بھی، اور ہم خود کو اس طرح حقیقت کی طرف لے آئے کہ ہیو فن، ہر گزرتے ہوئے لمحے سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں جو مقام، وہ پھر نہیں آتے۔ ہر موقع پر ہمیں فلموں نے زندگی کے مختلف رخ دیکھنے کا موقع دیا۔ میں آخر میں فلموں کے بارے میں اتنا ہی کہوں گی کہ فلمی گانوں نے غم میں اور خوشی میں، تکلیف میں اور راحت میں، بہار میں اور خزاں میں، بچپن میں اور جوانی میں، ہر جگہ ہمارا ساتھ دیا اور آج بھی دے رہی ہیں۔ کہ اب ہم صرف جگجیت کا یہ گیت گاتے ہیں کہ چٹھی نہ کوئی سندیس، جانے وہ کون سا دیس جہاں تم چلے گئے۔ شکریہ۔ بہت خوب، بہت عمدہ۔ تو سبوہا، ہم آپ سے سننا چاہیں گے اور جاننا چاہیں گے آپ کی تمام چیزوں کے بارے میں اور آپ کی تحریروں کے بارے میں خاص طور پہ۔ تحریریں دیکھا جائے تو میں نے کافی دیر میں لکھنا شروع کیا۔ یا تو میں کالج کے زمانے میں نے کچھ لکھا تھا جس میں بڑے مشہور دو میگزینز ہوتے تھے، زیب النساء اور حور ہمارے زمانے میں ہوتے تھے، اور اس میں نے افسانے بھی لکھے اور اس میں اور بھی کئی مضامین لکھے۔ اس پہ بلکہ 2 سال کے لیے مجھے حور جو تھا وہ فری مجھے دیا گیا تھا، کیونکہ میری ایوارڈ کے طور پہ مجھے وہ کیا تھا۔ اس کے بعد پھر بالکل چھوڑ دیا لکھنا وغیرہ۔ اس کے بعد میں اپنا ٹیلی ویژن پہ سب سے پہلے جو کام شروع کیا میں نے اپنی شادی کے بعد، وہ ٹیلی ویژن پہ کیا، اور اس وقت میرے بچے اتنے بڑے تھے کہ وہ انہیں گھر میں سنبھالا جا سکتا تھا، ورنہ اس سے پہلے بچوں کو ٹائم دینا پڑتا تھا۔ تو شام میں ہم 3-4 گھنٹے کے لیے جاتے تھے اور خبرنامہ میں نے پڑھا۔ پہلے ہی آڈیشن میں کامیاب ہو گئی تھی، کیونکہ شاید کالج کے زمانے میں ڈیبیٹس وغیرہ میں بہت حصہ لیتی تھی اس وجہ سے۔ اور اس کے بعد اس کے 8 سال بعد میں نے شروع کر دی اپنا اسکول میں پڑھانا، جہاں میرے بیٹے پڑھتے تھے، انہی کے ساتھ جانا اور انہی کے ساتھ آنا میں نے شروع کیا، اور وہیں میں اسکول میں پڑھاتی رہی، اور اس ساتھ میں شام میں نیوز وغیرہ کا بھی کیا کرتی تھی کام۔ اور نیوز کا کام بھی میں سمجھتی ہوں بہت انٹرسٹنگ تھا، مگر بہت کیئرفلی پڑھنا پڑتا تھا۔ جیسا کہ آج کل میں دیکھتی ہوں نا، تو بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، تلفظ کی تو بے انتہا غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اور بہت تیزی سے پڑھتے ہیں۔ شاید یہی زمانے کی دور ہے کہ یہی چاہتے ہیں وہ اسی طرح پڑھا جائے شاید، لیکن ہمارے زمانے میں بہت احتیاط ہوتی تھی کہ اگر ایک لفظ بھی غلط ہو گیا اور ہمیں پتہ چل گیا کہ رات باہر وہ چپراسی کھڑا ہوتا تھا کہ آپ کی پیشی ہے، چلیں آپ اوپر جائیں اس کے پاس، اپنے نیوز ایڈیٹر کے پاس، اور کافی ہمیں اس بات کی مشکل ہوتی تھی۔ پھر ہر پروگرام لائیو ہوتا تھا، اور بیچ میں جو
کامنٹری وغیرہ ہوتی تھی وہ کوئی دوسرا شخص پڑھتا تھا. بالکل الگ طریقہ تھا, لیکن میں سمجھتی ہوں بہت ہی بہتر تھا. آج کل جیسے ایک لاپرواہی ہے, اس وقت ہم لاپرواہی نہیں کر سکتے تھے بہرحال. اور اسکول میں بھی میں نے ٹھیک ٹھاک کام کیا. وہاں بھی مختلف اسپورٹس بھی کرواتی تھی لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوتے تھے, سب کو ڈبیٹس وغیرہ کا, اور کافی وہ کام کیا. اور ویسے میں میتھس ٹیچر تھی. اور اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ اس سے بہتر جو کام ہو, جو اپنا ہو. اور پھر میں نے بیوٹی سیلون کھولا. اس کے لیے میرے جو ہسبینڈ تھے بالکل راضی نہیں تھے کہ نہیں تم نے کبھی ایسا کام کیا نہیں, تم کیا کرو گی, اور پہلے کورس کرو. تو پھر میں نے کورس کیا اسکول کے ساتھ. 2 بجے وہاں سے آتی تھی اور 3 بجے کورس کرتی تھی, رات کو 7 بجے آتی تھی. اور تقریباً میں نے 3 مہینے کا وہ کورس کیا. اسی طرح کا کورس میں نے کیلگری میں کیا, کیونکہ کیلگری میں نے سیلون کھولا تھا, اور وہاں 4 سال تک وہ سیلون چلایا. تو وہاں بھی مجھے جا کے کورس کرنا پڑا. اور جو میرے ساتھ لڑکیاں تھیں وہ 17 اور 25 سے کوئی زیادہ نہیں تھی, اور میں تقریباً 50 کی تھی. لیکن بہرحال وہ کورس ہو گیا, اور پھر وہاں بھی میں نے سیلون کھول لیا. لیکن پھر مجھے کیونکہ پاکستان میں رہنا پسند ہے, اس لیے میں واپس پاکستان آ گئی. اور پاکستان میں ہی باقی وقت میں نے 30 سال سے میرا یہ سیلون جو ہے یہ چل رہا ہے. اور وہ پورا لائسنس کے ساتھ اور ہر چیز کے ساتھ میں نے وہ شروع کیا. اور اسی درمیان پھر میں نے شاید 1995 میں جب میں جا رہے تھے ہم لوگ کینیڈا, تو اس وقت میں نے یہ پہلی کتاب دلی سے ڈیفینس لکھی. اور خیال نہیں تھا کہ میں پوری کتاب لکھ لوں گی, لیکن بہرحال پوری کتاب لکھی. اور میری سب کتابوں میں سے سب سے زیادہ پاپولر یہی کتاب ہے. اس کی 3 وہ چھپ چکے ہیں, اس کے یعنی اس ایڈیشنز جو ہیں وہ 3 چھپ چکے ہیں. اور سبھی لوگوں کو یہ کتاب بہت پسند آتی ہے. شاید ایک تو بہت آسان اردو میں نے لکھی ہے, اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو عام طور پہ لوگوں کی زندگی میں ہوتی ہیں. اور اس میں زیادہ تر میری اپنی والدہ کی کہانی ہے, اور پھر اس کے بعد میری ساس کی کہانی, اور میری اپنی کہانی تو چلتی ہے. بیچ میں ذرا سا ضرور اس لیے بولنا چاہوں گی کہ میں نے آپ کے 3 ایسے ایونٹس اٹینڈ کیے جو اسی کتاب سے متعلق تھے, اور جو میٹر جس طرح سے آپ خود بیان کرتی ہیں دل چاہتا ہے کہ اس کو سنتے ہی رہیں. ایک تو آپ کی تحریر انتہائی دلچسپ, بہت اچھا مضمون, اور کیونکہ خود لکھا ہے اور خود جب بیان کرتی ہیں تو بات ہی اور ہوتی ہے. جی بالکل. حالانکہ میری نظر میں میری سب سے اچھی کتاب محور کی تلاش ہے, اس لیے کہ اس میں ایک موضوع ہے, بیسک موضوع ہے آئیڈینٹی کا. اور اس میں میں نے مختلف ملکوں کے لوگوں کا انٹرویو لیا ہے, جس میں میں نے کوشش کی ہے کہ سب سے آخر میں کسی دوسرے ملک میں آپ 40 سال تک رہے, 50 سال رہے, تو آپ اپنا ملک آپ کا اپنا ملک کون سا ہے, اور جواب میں وہ واپس اپنے گھر چلے جاتے ہیں جہاں سے وہ آئے تھے. تو میں سمجھتی ہوں جو آپ کی جڑیں ہیں جہاں کی ہیں نا, ان کو بھولنا بہت مشکل ہے. اور کتنا بھی کہیں رہ لیں, کم از کم ایک نسل تو یہی کہتی ہے کہ میں اسی جگہ کا رہنے والا ہوں جہاں سے آیا تھا. تو یہ کتاب میرے خیال بہت اچھی, لیکن اتنا ذرا سنجیدہ کتاب ہے شاید. حالانکہ دلی سے ڈیفینس سنجیدہ بھی ہے, لیکن اس میں ذرا جذبات بھی بہت زیادہ ہے, تو اس وجہ سے لوگوں کو اس لیے بھی پسند آتی ہے. اور باقی اب یہ آخری جو 2 کتابیں ہیں, اس میں نے ٹرائی کیا کہ تھوڑا سا ہیومر بھی ہونا چاہیے, اور میں سمجھتی ہوں یہ بھی میری اچھی کامیاب رہی کتابیں. ہم نے آپ کی بہت شگفتہ تحریر اور بے حد خوبصورت انداز بیاں دیکھا اور سنا. ہم صبوحہ صاحبہ آپ کا شکریہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنی اتنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے لیے T2F کے لیے آپ آئیں. لیکن ہمیں یہ بھی امید ہے کہ آپ اپنی وابستگی T2F سے برقرار رکھیں گی. بالکل بالکل ٹھیک. اور اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں T2F سے. شکریہ.